وہ حالات دور نہیں ہے۔ مولانا علی میاں ندوی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، لوگوں تمہاری کوششیں یہ ہے کہ لوگوں کو نمازی بنا دیا جائے، لوگوں کو تہجد گزار بنا دیا جائے۔ میں علی میاں ندوی یہ کہتا ہوں کہ مسلمانوں، اگر تم نے اپنے اندر سیاسی شعور کو پیدا نہیں کیا، تم نے اپنے اندر سیاسی بیداری پیدا نہیں کی، تو یاد رکھنا ملت کے ہر فرد کو تم نمازی بنا سکتے ہو، تہجد گزار بنا سکتے ہو، لیکن اگر تمہاری سیاسی طاقت نہیں رہی تو وہ دن دور نہیں ہے کہ اس ہندوستان میں تمہارے فرض نمازوں کے بھی لالے پڑ جائیں گے۔ اس ملک ہندوستان میں جو جمہوری ملک ہے، اس میں ہمارا اپنا کردار اور ہمارا اپنا رول کیا ہونا چاہیے؟ الیکشن اور انتخابات کے دوران میں ملک کی تمام پارٹیاں اپنی سرگرمیاں دکھلاتی ہیں، لیکن ہم مسلمان بھولے بھالے ان کے بہکاوے میں آ جاتے ہیں۔ ان کے وعدے ہمارے سامنے جو ہوتے ہیں، ہم ان کے وعدوں میں آ جاتے ہیں اور ہم اپنی طاقت کو بھول جاتے ہیں، اپنی سیادت کو بھول جاتے ہیں، اپنی قیادت کو بھول جاتے ہیں۔ مسلمانوں، میں آپ سے یہ گزارش کرنے کے لیے کھڑا ہوا ہوں کہ یہ جو ایام ہے یہ معمولی ایام نہیں ہے، یہ بیدار ہونے کا وقت ہے، یہ جاگنے کا وقت ہے، یہ سونے کا وقت نہیں ہے۔ اب آپ کو خود اپنی سیاسی بیداری پیدا کرنا ہوگا اپنے اندر، خود اپنی سیاسی طاقت پیدا کرنا ہوگا اپنے اندر۔ اس ملک میں اگر آپ اثر و رسوخ چاہتے ہو، اس ملک میں اگر عزت کے ساتھ جینا چاہتے ہو، اس ملک میں اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری سربلندی ہو، تو یاد رکھنا جب تک تم نے اپنی سیاسی طاقت پیدا نہیں کی، جب تک تم نے اپنی سیاسی طاقت کو مضبوط نہیں کیا اور مجلس کو کامیاب بنانے کے لیے آپ نے کوششیں نہیں کی، تو یاد رکھنا وہ دن دور نہیں ہے کہ اس ہندوستان میں آج سے بھی زیادہ بدترین دور تم پر گزرے گا۔ وہ حالات دور نہیں ہے۔ مولانا علی میاں ندوی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، لوگوں تمہاری کوششیں یہ ہے کہ لوگوں کو نمازی بنا دیا جائے، لوگوں کو تہجد گزار بنا دیا جائے۔ میں علی میاں ندوی یہ کہتا ہوں کہ مسلمانوں، اگر تم نے اپنے اندر سیاسی شعور کو پیدا نہیں کیا، تم نے اپنے اندر سیاسی بیداری پیدا نہیں کی، تو یاد رکھنا ملت کے ہر فرد کو تم نمازی بنا سکتے ہو، تہجد گزار بنا سکتے ہو، لیکن اگر تمہاری سیاسی طاقت نہیں رہی تو وہ دن دور نہیں ہے کہ اس ہندوستان میں تمہارے فرض نمازوں کے بھی لالے پڑ جائیں گے۔ بات صحیح ہے کہ غلط ہے؟ آج ہم سے یہ کہا جاتا ہے کہ ارے مجلس کیوں کھڑی ہو رہی ہے، کیا ضرورت ہے مجلس کو میدان سیاست میں آنے کی؟ میں یہ کہتا ہوں کہ آج ہم اپنے قدموں سے کھڑے ہونے کے لیے تیار ہوئے ہیں۔ کبھی گرتے تو کبھی گر کے سنبھلتے رہتے۔ میرے شعر پر غور کیجئے گا، کبھی گرتے تو کبھی گر کے سنبھلتے رہتے۔ ارے ایسے بیٹھے رہنے سے تو بہتر تھا کہ چلتے رہتے۔ غیر کے قدموں سے چل کے تم کہیں کے بھی نہ رہے۔ تم نے سماجوادی پارٹی کو سپورٹ کیا، تم نے کانگریس کو سپورٹ کیا، تم شیو سینا کی گود میں جا کر کے پل رہے ہو۔ دوسروں کے ٹکڑوں پر پلنا اور دوسروں کی غلامی کرنا یہ تمہارا مقدر ہے۔ غیر کے قدموں سے چل کے تم کہیں کے بھی نہ رہے، اپنے پیروں سے اگر چلتے تو چلتے رہتے۔ اگر آج تم نے سیاست کے میدان میں مجلس کو کامیاب بنانے کی کوشش کی ہوتی تو آج تم اپنے پیروں پر کھڑے ہوتے، غیروں کی طرف نظر اٹھا کر کے دیکھنے کی تمہیں ضرورت نہیں تھی۔ بس ایک دو بات میں کہہ کر کے اپنی بات ختم کر دوں گا۔ بچہ جب پیدا ہوتا ہے، سال ڈیڑھ سال کا ہو جاتا ہے، چلنے کی کوشش کرتا ہے، تو کیا اس کے ماں باپ، کیا اس کے سرپرست اس کو یہ کہہ کر کے بٹھا دیتے ہیں بیٹا مت چلو، بیٹا مت چلو، گر جاؤ گے، پیروں میں چوٹ آ جائے گی، ارے سر پھوٹ جائے گا، زخم آ جائیں گے، کیا یہ ماں باپ کہہ کر کے اس کو بٹھا دیتے ہیں؟ نہیں،
اس کو چلنے دیا جاتا ہے، وہ گرتا ہے، پڑتا ہے، چوٹیں کھاتا ہے، کہیں ڈملا جاتا ہے، کہیں گر جاتا ہے، یہ اس کا مقدر ہے، اور اسی سے پیروں سے چلتے چلتے ایک دن وہ کھڑا ہو جاتا ہے۔ مجلس آج ہماری پورے ہندوستان کے اندر آج جو چل رہی ہے، آپ اسے یہ کہہ کر کے خاموش نہ کریں کہ ارے آپ کے میدان میں آنے کی وجہ سے ووٹ کٹ جائے گا، آپ کے میدان میں آنے کی وجہ سے دوسروں کو فائدہ ہو جائے گا۔ ہونے دو فائدہ، ہم اپنی قیادت کو مضبوط کر کے رہیں گے۔ ارے میرے ساتھ میں ہیں آپ لوگ؟ ہیں میرے ساتھ میں؟ ہاتھ اٹھا کر کے بولیے، مجلس کے امیدوار جناب فیاض احمد خان صاحب کو آپ کامیابی دلائیں گے؟ آپ اپنا ووٹ استعمال کریں گے مجلس کے حق میں؟ ہاتھ اٹھا کر کے بولیے۔ انشاءاللہ